السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. کچھ سنا آپ نے؟ تانی بھی کی شادی طے ہو گئی. سائمہ نے اپنی ماں کو بڑے رازدارانہ انداز میں اطلاع دی. ہائے، یہ انہونی کب ہوئی؟ عفت آرا نے حیرت سے ٹھوڑی پکڑ کر پوچھا. 2 دن پہلے چچا فیضان آئے تھے اپنی بیوی اور بڑی بیٹی کے ساتھ. وہ لاڈ صاحب بھی ساتھ تھے جن کے ساتھ نند جی کا رشتہ طے ہوا ہے. سائمہ نے تفصیل سے جواب دیا. یہ اتنا اچانک کیسے ہو گیا؟ ان میں تو آپس میں ناراضگی نہیں چل رہی تھی. ملنا جلنا سب برسوں سے بند تھا، پھر یہ سب کیسے ہو گیا؟ عفت آرا کو کسی طور یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. متجسس لہجے میں سوال کیا. اللہ جانے کیسے ہو گیا. وہ آئے اور کسی پرانی بات کا ذکر تک نہیں کیا کسی نے، اور بات کر دی رشتہ داری کی. اگلے دن ہاں کر دی امی ابو نے. وہ تو جیسے اس رشتے کے انتظار میں ہی بیٹھے تھے. چچا میاں اور ان کی بیگم دونوں ہی بہت بیمار ہیں آج کل. شاید اس لیے سوچا ہوگا کہ جاتے جاتے بھائی سے رشتہ پھر سے استوار کر لیا جائے، بیٹے کو بھی کھونٹے سے باندھ دے. سائمہ نے حیرت، جلن اور طنزیہ لہجے میں کہا. تنو بی کی تو لاٹری نکل آئی. تو اور کیا، 40 برس کی ہوئی ہے پچھلے مہینے، اور اب اس عمر میں دلہن بننے چلی ہے. اور پتہ ہے، میری ساسو ماں نے کہا ہے تنو بی کی شادی کا جوڑا لال رنگ کا ہوگا. سائمہ نے ہنسی اڑاتے ہوئے بتایا. تو عفت آرا تمسخرانہ انداز میں بولی. لال جوڑا پہن کے پتہ ہے وہ کیسی لگے گی؟ بوڑھی گھوڑی، لال لگام. سائمہ نے تمسخرانہ اڑایا. ہاں. عفت آرا نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہکہا لگایا. برآمدے میں کام کرتی تنو بی کے کانوں تک ان کی آوازیں پہنچ رہی تھیں، اور ان کی یہ طنزیہ تمسخر آمیز باتیں تنو بی کے دل میں چھید کرتی جا رہی تھیں. وہ تانیہ جو تنو بی مشہور ہو چکی تھی، ایم اے پاس تھی، سگھر، سلیقہ مند اور خوش شکل، خوش گفتار، خوش اتوار تھی. اب اگر ان کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی تھی، اس میں ان کا کیا قصور تھا؟ وہ تو برسوں سے ایک شادی شدہ عورت کی طرح گھر کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھی. اماں بھی صرف کام پہ نظر رکھتی تھی. صحت ان کی اب کام کرنے جیسی نہیں رہی تھی. تعلیم مکمل ہوتے ہی تانیہ یعنی تنو بی نے گھر کا کچن مستقل طور پہ سنبھال لیا تھا. باقی کام اس کے علاوہ تھے. وہ بنا اپنی صحت کے آرام اور نیند کی پرواہ کیے ہر وقت کام میں مگن رہتی تھی. بخار ہو یا کوئی اور تکلیف، ان کے آرام کا کوئی بھی دن نہیں تھا، اور نہ ہی وہ کام سے جی چراتی تھی. سرخ و سفید رنگت والی تنو بھی 20 سال سے مستقل اپنی ماں کا گھر چلا رہی تھی، اور اب پہلے جیسی ہنسی نہیں رہی تھی. رنگت گندمی ہو گئی تھی. چہرے کی تازگی اور شادابی ختم ہو گئی تھی. آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، اور دبلی پتلی اتنی تھیں کہ دیکھنے والے 20-22 سال سے زیادہ کا نہیں سمجھتے تھے انہیں. ان سے چھوٹی 2 بہنیں اور تھیں، فرحانہ اور عرفانہ. 2 بھائی شادی شدہ تھے، ایک تنو بی سے بڑے تھے اور ایک چھوٹے تھے. اماں بھی رخسانہ بیگم اور ابا میاں لقمان احمد شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض تھے. ابا میاں کو محکمہ انہار سے ریٹائر ہوئے بھی 11 سال ہو گئے تھے. ایک مربع زمین زیر کاشت تھی جس کی آمدنی سے گھر کا خرچ چلتا تھا، اور کچھ ان کے بیٹے عمران اور سفیان گھر کے اخراجات میں حصہ ڈالتے تھے. تانیہ عرف تنو بی کی منگنی کی خوشی عمران اور سفیان کو سب سے زیادہ تھی. فرحانہ اور عرفانہ بھی خوش تھیں کہ چلو دیر سے صحیح اس گھر میں بیٹیوں کی شادی کا آغاز تو ہوا، ایک امید تو پیدا ہوئی. ورنہ تو اب تک وہ سب اپنی شادی کا خیال ہی دل و دماغ سے نکال چکی تھی. انہوں نے سوچنا ہی چھوڑ دیا تھا کہ کبھی ان کی بھی شادی ہوگی. وجہ وہی خاندان برادری سے باہر رشتہ نہ ہونا تھا، اور خاندان برادری سے باہر لقمان احمد اور رخسانہ بیگم بیٹیوں کو بیاہنے کے سخت خلاف تھے. جب ہی ان تینوں کے سروں میں تھوک کے حساب سے چاندی اتر آئی تھی. فرحانہ اور عرفانہ اکثر تنو بی کے سر سے سفید بال نکالا کرتی تھی. اف تنو بی، تمہارا تو پورا سر سفید ہو گیا، اب اماں کی طرح تم بھی بال رنگنے شروع کر دو.
एक दिन फरहाना ने तन्नोबी के सर से सफ़ेद बाल निकालते हुए कहा, हाँ तो और क्या, यूं कब तक बाल की खाल निकालती रहोगी? बाल निकलवाने का यही आलम रहा ना तो एक दिन फारिगुल बाल हो जाओगी। साइमा भाभी ने तंज से हंसकर कहा तो तन्नोबी दुखी हो गई। खैर भाभी, सफ़ेद बाल तो आपके सर में भी बहुत हैं, मैके जाकर डाई करवा लेती हैं, रंगवा लेती हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि हमें पता नहीं चलता? इरफाना ने चिढ़ के जवाब दिया। हाँ तो मुझे कौन सा दूल्हा राजा का इंतज़ार है? मैं तो शादीशुदा और खैर से 3 बच्चों की माँ हूँ, मुझे सफ़ेद बालों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब, लेकिन फिर भी अपने आप को सजा संवार के रखती हूँ ताकि शोहर की नज़र मुझ पे ही रहे। साइमा ने तिंक कर जवाब दिया, हाँ एक यही तो हुनर सीखा है आपने, शोहर को काबू रखो, बाकी कोई जिम्मेदारी नहीं है आपकी। इरफाना ने भी जुबान खोली, क्यों, क्या कमी है मेरी बेटी में? इफ़त आरा भी वक्त बेवक्त आ धमकती थी। इरफाना की बात सुनते ही पूछने लगी, कमी तो वाकई कोई नहीं आपकी बेटी में, हाँ ज्यादती ही ज्यादती है, फूहड़पन, सुस्ती, काहली, काम चोरी की। शोहर को एक कप चाय तक नहीं बना के दे सकती मोहतरमा, नाश्ता खाना हम दें, कपड़े हम धोएं, बच्चों का ख्याल भी हम रखें। अगर हम नंदे ना होती ना तो आपकी ये बेटी ना कब की अपने मैके वापस सुधार चुकी होती। कोई काम तो आपकी बेटी को करना नहीं आता, कंघी करके बाल या तो कमरे के दरवाजे पे गोला बना के फेंक देती हैं या ड्रेसिंग टेबल पर या कॉर्निस पर छोड़ देती हैं। शदीद गर्मी में जब पसीने से बुरा हाल हो रहा होता है, ये बच्चों को 5-5 दिन नहलाती नहीं, बू आती है उनमें से, लेकिन मजाल है जो इनको ज़रा परवाह हो, हम ही हैं जो उन्हें साफ़ सुथरा करती हैं। सुबह के 10-11 बजे तक पड़ी सोती रहती हैं, नाश्ता खाना तैयार मिलता है मलका आलिया को, और क्या चाहिए इन्हें? इतना आराम तो इन्हें कभी मेके में भी नहीं मिला होगा। अपने ख़ानदान में ब्याही होती ना तो इनके लक्षणों की वजह से साल भर में ही तलाक हो गई होती इनकी। वो तो आज तक हमने कभी इन्हें कुछ नहीं कहा, अम्मा अब्बा भी आज तक ये सोच के नज़रअंदाज करते रहे कि वो भी बेटियों वाले हैं। चलो कोई बात नहीं, ये सुधर जाएगी, अपनी बेटियां हैं तो कुछ उनकी खातिर खुद को बदल लेगी। मगर नहीं जी, काम तो नहीं करना, ना इन्हें करना आता है। हाँ, इल्ज़ाम तराशी, तंज तनकीद ताने तशने ज़रूर देती हैं, शर्म भी नहीं आती भाभी को कि जिनकी वजह से इतनी इज्जत और राहत मुयस्सर है, उन्हीं के लिए दिल में नफ़रत और कदूरत रखती हैं। जिस शोहर की वजह से मैके वाले इनको अपने सरांखों पे बिठाते हैं, आपको उसका ख्याल ही नहीं रहा कभी। हम ही बेवकूफ़ थे जो आपको ब्याह के लाए और आज तक इज्जत से बर्दाश्त कर रहे हैं। फरी चुप हो जाओ, उन पे कहाँ असर होना है, इरफाना ने फरहाना से कहा। इफ़त आरा दूसरी तरफ इफ़त आरा यानी साइमा की माँ को तो जैसे चुप सी लग गई थी। बेटी के कारनामे सुनकर जानती तो थी कि साइमा फूहड़ और कामचोर है, मगर 7 सालों में किसी ने कहा नहीं था, और वो भी यूं रूबरू उनके मुंह पर। उनके लिए इस वक्त कोई जाए फरार न थी। ना हो असर, एक दिन भुगतेंगी, हमारी खुशी से हंसी से हसद करती हैं, जलती हैं, खुद हर शय खाती हैं। हम कभी फल खा लें तो इन्हें आग लग जाती है। अब तन्नोबी की मंगनी हुई है तो जल रही हैं। तन्नोबी ने कितनी खिदमत की है इनकी और इनके बच्चों की, मगर इन्हें कहाँ एहसास होगा। ये तो अपना हक समझ के वसूलती रही हैं। हमारी मोहब्बतें और खिदमतें, अपना तो इनका कोई फ़र्ज़ नहीं है बहू की हैसियत से, और वो भी बड़ी बहू की हैसियत से। बड़ी बहू नहीं, बुरी बहू, इरफाना ने तस्हीह करना ज़रूरी समझा और फिर दोनों हंसने लगी। साइमा सर झटक के वहाँ से उठ गई। और फिर कुछ दिन बाद इमरान भाई ज़बरदस्ती उन तीनों बहनों तानिया उर्फ तन्नोबी, इरफाना और फरहाना को अपने साथ बाज़ार शॉपिंग के लिए ले गए। अम्मा ने मना भी किया कि जब शादी की तारीख तय होगी तब कर लेंगे शॉपिंग, इतनी जल्दी क्या है। मगर इरफान भाई को तन्नोबी की शादी की इतनी खुशी हो रही थी कि वो सारी तैयारी जल्दी जल्दी कर लेना चाहते थे। अम्मा, भाव ताव करने में क्या हर्ज है, आपका दौर नहीं है, आपके घर बैठे जो किसी ने ला दिया वो पहन लिया। आज के दौर के हिसाब से, फैशन के हिसाब से कपड़े ख़रीदो और दर्जी से सिलवाओ ताकि पहना हुआ भी अच्छा लगे। और तन्नोबी कोई 22-23 साल से ज़्यादा की नहीं दिखती, तो लड़कियों जैसे जदीद तर्ज के लिबास खरीदें शादी के लिए, देखना कैसी ज़बरदस्त लगेंगी। इमरान भाई ने माँ को समझाया और तीनों को अपनी गाड़ी में बिठा के ले गए।
शाह पोस्ट जुनेद जमशेद की बोतीक से 11,000 में सिर्फ 2-2 सूट खरीदे गए। तन्नो भी बार बार मना करती रही कि मत खरीदो, ये बहुत महंगे हैं, इतने पैसों में तो 10 सूट खरीदे जा सकते हैं और अम्मा भी नाराज़ होंगी। ये कॉटन का सूट तो अम्मा को हरगिज़ पसंद नहीं आएगा, वो भी 6,000 का। मगर तन्नोबी की किसी ने ना सुनी। मेहंदी का पीले रंग का हर एक काम वाला शानदार ड्रेस खरीद लिया गया, साथ ही जूते भी मैचिंग खरीदे गए। तकरीबन 15,000 की खरीदारी के बाद वो सब घर पहुंचे तो अम्मा भी ने सरसरी से देखने के बाद बुरा सा मुंह बना के कहा, दफ़ा ये 11,000 में ख़रीदे हैं, दिमाग ख़राब है तुम्हारा। अगर इसी तरह ख़रीदारी करने लगे तो बस सिर्फ कपड़े ही खरीद लेना, बाकी चीज़ें गई भाड़ में। अम्मा आप अपने हिसाब से ख़रीदारी कर लें, मैं तो इसलिए इन्हें ले गया था कि अभी इन्हें पता चल सके कि मार्केट में क्या चीज़ इन है और क्या आउट, और क्या फ़ैशन चल रहा है, रेट क्या है। इन्हें भी तो कोई आइडिया होना चाहिए ना। ससुराल में किसी ने नहीं सिखाना इन्हें ये सब। इमरान भाई ने संजीदगी से कहा। अम्मा की बातों ने तन्नोबी का दिल बुरा कर दिया था। वो तो पहले ही किसी लतीफ़ जज्बे और एहसास की अपने अंदर मौजूदगी से ना वाकिफ़ थी। शायद इतना वक्त गुजर जाने के बाद अब ख्वाबों को आंखों का और खुशियों को दिल का रास्ता ही भूल गया था। इस पर अम्मा का रवैया, जो पहले भी उनके साथ कोई ऐसा मोहब्बत भरा नहीं रहा था, अब शादी की शॉपिंग पर हौसला अफजा नहीं था। तन्नोबी ने इरफाना फरहाना से साफ कह दिया, अब मुझसे मेरी पसंद और मर्ज़ी पूछने की ज़रूरत नहीं है। अम्मा जो मेरे लिए पसंद करें, ख़रीदें, बनाएं, उन्हें उनकी पसंद से मर्ज़ी से करने दो। मैं नहीं चाहती कि वो बेदिली और मजबूरी से मेरी रुखसती करें और जहेज़ की तैयारी करें। अम्मा भी न बाबा आदम के ज़माने में रह रही हैं। भाई जिसने कपड़े पहनने हैं, जिसने चीज़ें इस्तेमाल करनी है, अगर उसकी पसंद से ना बन जाए तो इसमें क्या बुराई है। इरफाना ने मुंह बसोड़ते हुए तन्नोबी से कहा, मैं इसीलिए मना कर रही थी तुम लोगों को कि मत खरीदो इतने महंगे ड्रेसेस, अम्मा को पसंद नहीं आएंगे। हाँ, अम्मा तो पागल है, बेवकूफ़ है, उसे क्या खबर कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो क्या जाने ज़माने के रंग ढंग। दिमाग ख़राब है ना मेरा, बकवास करती रहती हूँ हर वक्त। ये मेरी पेट जनी औलाद आज मुझे अकल देगी। बड़ी अक्लमंद औलाद है भाई मेरी। वाह भाई वाह, इस कमीनी औलाद के लिए मैंने अपनी सारी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। आज ये सुख दे रही है मुझे, ये नाम धर रही है मुझे। दफ़ा हो जाओ, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ। बड़ी आई भाइयों की चहेतियाँ, जो जी में आई करो, मरो मेरी तरफ से। जहाँ चाहे घूमो फिरो, शॉपिंगें करो। मैं भी तो देखूं बड़ी बी का डोला कैसे रुखसत होता है इस घर से। दफ़ा दूर, लानत है ऐसी औलाद पे। अम्मा के कानों तक उनकी बातें पहुंच गई थी। वो जो हस्बे आदत बोलना शुरू हुई तो बस उन तीनों के मुंह लटक गए। तन्नोबी तो शर्म और बेइज्जती के एहसास से ही पानी पानी हो गई। ऐसा क्या कह दिया था उन्होंने जो अम्मा इतना भड़क रही थी। तन्नोबी से तो अम्मा को शुरू दिन से ही पुरखाश थी। ना जाने क्यों वो आज तक नहीं समझ पाई थी कि अम्मा उनके साथ सौतेलियों जैसा सलूक क्यों करती हैं। शायद उम्र भर की मुशक्क़त, अज़ियत और तकलीफ दे ज़िंदगी ने उन्हें बीमार और चिड़चिड़ा बना दिया था। मगर तन्नोबी तो बचपन से ही उनके ज़ेरे अताब रही थी। हालांकि वो सब काम भाग भाग के जल्दी जल्दी ख़त्म कर लिया करती थी। यही वजह थी कि घर का सारा काम, सारा बोझ तन्नोबी के नातमा कंधों पर डाल दिया गया था। वो बीमारी की हालत में भी काम से छुट्टी ना करती, जिससे उनकी सेहत बुरी तरह मुतासिर हुई थी। मगर सबको काम चाहिए था। वो तकलीफ़ में हैं या आराम में, इससे किसी को सरोकार नहीं था। 19-20 बरस से पूरे घर को ऐसे संभाल रखा था जैसे एक शादीशुदा औरत अपने घर की जिम्मेदारियां निभाती है। अम्मा के माथे के बल फिर भी कम न होते थे। तन्नोबी अंदर ही अंदर उनके रवैये से बहुत दुखी थी। बाज़ औक़ात भाई बहनें भी उन्हें तंज और तनकीद का निशाना बनाते। उनके कामों में, हंसने बोलने में, उठने बैठने में, पहनने ओढ़ने, गर्ज हर चीज़ में मेन मेख निकाली जाती, नक्स और कीड़े निकाले जाते। अम्मा को भी तन्नोबी का कोई काम कभी पसंद ना आया था। मगर इसके बावजूद काम करना है तो तन्नो को कभी कभी आईना देख कर ख्याल आता कि अगर उनकी शादी सही उम्र में हो गई होती तो ये सारी मुशक्क़त उनकी अपने घर के लिए होती, कुछ मायने रखती। वो तो मैके में ही खर्च हो गई थी और अब यकदम शादी का मुजदा सुना दिया गया
اب جب کہ وہ اندر سے تھک چکی تھی، جذبے سرد امنگیں ماند پڑ چکی تھی، اب پھر سے انہیں ایک نئی زندگی شروع کرنے کا حکم سنا دیا گیا۔ انہیں نئے سرے سے اپنی ساری محنت مشقت کا آغاز کرنا تھا۔ اب جب انہیں ایسا محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کا اختتام ہونے والا ہے، انجام قریب ہے، وہ بس اللہ سے اپنے لیے ہمیشہ یہی دعائیں مانگتی تھی: اے اللہ، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج یا دستے نگر نہ بنانا، چلتے ہاتھوں پیروں اٹھا لینا، کسی معذوری محتاجی میں مبتلا نہ کرنا، عزت کے ساتھ دنیا سے رخصت کرنا۔ لیکن ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے، جب حکم ہو جاتا ہے تو پھر دیر نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کی بھی۔ 15-20 برس پہلے جب تنوبی اپنے حسن اور حسن اخلاق کی وجہ سے خاندان بھر کی ماؤں کی منظور نظر تھیں، سبھی انہیں اپنی بہو بنانا چاہتی تھی، تب اماں نے ان کی شادی کا سوچا تک نہ۔ اگر تبھی تنوبی کی شادی ہو گئی ہوتی تو آج ان کے بچے بھی 18 برس سے کم کے نہ ہوتے، مگر یہ باتیں تو صرف تنوبی ہی سوچتی تھی۔ اب اتفاق سے فیضان چچا اپنے بیٹے اویس کا رشتہ لے کر آئے تھے اور آنن فانن سب نے ہاں کر دی۔ خاندان بھر میں تنوبی کی منگنی کی خبر بہت حیرت سے سنی گئی، اور آج جب بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، ایسے میں اماں کی باتیں سن کر تنوبی کا دل اتنا برا ہوا کہ دل چاہا جان ہی لے لے۔ پھر فوراً اس غلط خیال کے آنے پہ سر جھٹک دیا اور یہ سوچ کے خود کو تسلی دینے لگی کہ زندگی بے شک جہنم ہو گئی ہے، کیا ضروری ہے کہ آخرت میں بھی جہنم ہی خریدی جائے؟ اور پھر یہ سب تو معمول کا حصہ ہے، کون سی نئی بات ہے میرے لیے؟ بس اللہ پاک میرے حق میں بہتر کرے، عزت سے میری رخصتی اس گھر سے ہو جائے۔ اور پھر انہی دنوں ایک اور بری خبر ان کے گھر تک پہنچی۔ فیضان چچا کی حالت کافی خراب تھی۔ 2 دن ہسپتال میں داخل رہنے کے بعد گھر آئے تو لقمان احمد سے کہنے لگے: تنوبی اور اویس کا سادگی سے نکاح کر دیں، رخصتی مہینے بعد کر دیں، ان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، بس وہ اپنے سامنے دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا رشتہ ان کے بھائی کے گھر سے ہمیشہ کے لیے جڑ گیا ہے۔ ان کی حالت کے پیش نظر ان کی اس خواہش کا احترام کیا گیا اور اگلے دن جمعہ تھا، سادگی سے نکاح کا اہتمام کیا جانے لگا۔ تنوبی کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، پورے گھر میں ہلچل سی مچ گئی۔ اماں الگ بولائی بولائی چیخ رہی تھی، گھر کی دھلائی صفائی ہو رہی تھی، تنوبی بھی کام کر رہی تھی، سائمہ بھابھی میکے میں تھی۔ گھر ہوتی بھی تو کام کرنا ان کی شان کے خلاف تھا، الٹا کام بڑھا دیا کرتی تھی۔ بس بس تم رہنے دو اور جا کے اب اپنا حلیہ درست کرو، نئے اور مہنگے کپڑے پہننے سے کیا ہوتا ہے؟ شکل پہ وہی پھٹکار برس رہی ہے، اپٹن منگوایا ہے گھول کے لگا لو، اور ہاں یہ اپنے بال بھی رنگ لینا، بڑھاپا چھلک رہا ہے، کل مہمانوں کے سامنے نہ بے شرموں کی طرح دندناتی پھرنا۔ اماں نے تنوبی کو فرش دھوتے ہوئے دیکھا تو کرخت لہجے میں انہیں ٹوک کر کہا۔ وہ خاموشی سے جھاڑو اور پانی کا پائے وہیں چھوڑ کے ہاتھ دھو کر وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ تنو نے اپنا موبائل چیک کیا، اس پہ ان کی کزن اور سہیلی شگفتہ کی مس کال آئی تھی۔ انہیں شگفتہ کی باتیں یاد آنے لگیں۔ تنو یار، کب کھلا رہی ہے زردہ پلاؤ روسٹ؟ ہر بار تو کھلاتی ہوں، تو جب بھی یہاں آتی ہے۔ ارے ایسے نہیں، ٹینٹ میں بیٹھ کے کھانا چاہتی ہوں، شگفتہ نے معنی خیز لہجے میں کہا تھا۔ تنو بھی سمجھ کر بھی انجان بنتے ہوئے بولی: اچھا، بہت شوق ہے تمہیں میرے سوئم اور 40ویں کے زردے پلاؤ کھانے کا؟ لا حول ولا قوت، بکواس نہ کر، مجھے تیری شادی کے چاول کھانے ہیں، سمجھی؟ شگفتہ نے اس کے مکہ رسید کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، تنو بھی ہنس پڑی۔ جی ہاں تنو بھی، ہمیں آپ کی شادی کے چاول کھانے کی بڑی حسرت ہے، دعا ہے کہ جلد اللہ آپ کی رخصتی کا دن لائے۔ شگفتہ کے شوہر اور تنوبی کے ماموزاد زبیر نے بھی دعائیہ انداز میں کہا۔ تو یہ بات آپ مجھ سے کیوں کہہ رہے ہیں بھائی جی؟ اپنے پھپھا یا پھپھو سے کہیے نا، تنوبی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ان سے مار تھوڑی کھانی ہے، ویسے پھپھو سے تو میں نے ایک آدھ بار کہا، پر ان کے چہرے کے تاثرات سے مجھے لگا کہ انہیں میرا یہ کہنا برا لگا، زبیر نے بتایا۔ تو پھر؟ تنوبی مسکرائیں۔ تو پھر کیا، آپ کو خود کہنا چاہیے انہیں تو احساس نہیں ہوگا۔ ایسے مت کہیں زبیر بھائی۔ اوکے، نہیں کہتا، بس یار کزن، کوئی نکاح بیاہ کرا لو، اپنا جنازہ تو جائز کرا لو، زبیر نے اس انداز سے کہا تھا۔ تنوبی کے ساتھ ساتھ شگفتہ بھی ہنس پڑی۔ چلیں، جنازہ تو جائز ہو جائے گا اب، تنوبی نے مسکراتے ہوئے با آواز بلند کہا،
اور جواب میں شگفتہ کو میسج کرنے لگی۔ اگلے جمعے سے پہلے تنوبی کا نکاح اویس احمد کے ساتھ پڑھا دیا گیا۔ ایک سادہ سی گھریلو تقریب میں دونوں گھروں کے افراد موجود تھے۔ ماموں مامی، شگفتہ، زبیر، ان کے بچے شریک ہوئے تھے۔ سبھی سجے سنورے بہت خوش دکھائی دے رہے تھے۔ تنوبی نے میرون رنگ کا کامدار شلوار سوٹ زیب تن کیا جس پہ گولڈن کام کیا گیا تھا۔ میچنگ جیولری اور جوتے پہنے تھے۔ فرحانہ نے ان کا میک اپ کیا تھا۔ تنوبی کی تو شکل ہی بدل گئی تھی۔ پہلی بار انہوں نے اتنا گہرا میک اپ کیا تھا۔ سبھی ان کی تعریف کر رہے تھے۔ وہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ تنوبی بھی مسکرا رہی تھی۔ شگفتہ اور زبیر، ان سے محبت کرنے والے، ان کے لیے دعائیں کرنے والے ان کے کزنز بھی آج خوش نظر آ رہے تھے۔ آج میں بہت خوش ہوں تنو، بہت بہت مبارک ہو۔ زبیر نے تنوبی کے پاس بیٹھتے ہوئے سر پہ دست شفقت رکھ کے مبارکباد دی۔ خیر مبارک، تنوبی نے شرمگین لہجے میں کہا۔ رخصتی کب ہے؟ زبیر کی بےتابی دیدنی تھی۔ انشاءاللہ بہت جلد، عمران بھائی نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ دیکھے بھائی، نکاح تو سادگی سے ہو گیا لیکن رخصتی بہت شاندار طریقے سے ہونی چاہیے۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ رخصتی میں تو سب کو مدعو کریں گے۔ ابھی تو بس چٹ منگنی پٹ نکاح والا کام ہوا۔ عمران بھائی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سائمہ بھابھی کہنے لگی، رخصتی بھی ابھی کر دیتے تو اچھا تھا، جو دینا دلانا تھا بعد میں دیا جاتا۔ تم اپنا مشورہ اپنے پاس ہی رکھو۔ عمران بھائی نے آہستگی سے انہیں گھور کے کہا تو ان کا منہ لٹک گیا۔ ہاں، جیسے آپ کچھ 4-6 چیزیں لائیں جہیز میں، وہ بھی ہنی مون بنا کر آ گئیں۔ تب میکے والوں کو خیال آیا کہ اب جہیز کے نام پہ چند چیزیں بھیج دی جائیں۔ شکر ادا کریں بھابھی جی کہ آپ ہمارے گھر میں بہو بن کر آ گئیں۔ یہاں بیٹی کی تو نہیں، بہو کی بہت قدر ہے، بہت ناز برداریاں ہوتی ہیں۔ ہر گھرانہ ہمارے جیسا نہیں ہوتا، جہاں اگر بہو جہیز نہ بھی لائے تو اسے محبت اور مان دیا جائے۔ بھابھی جی قدر کرنا سیکھیں، حسد اور طنز و تنقید سے پرہیز کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ عرفانہ جو سائمہ کے قریب ہی کھڑی تھی آہستگی سے اسے سمجھاتے ہوئے بولی، ہاں عرفانہ تم ٹھیک کہتی ہو، تنو نے میری بہت خدمت کی ہے، میری بدتمیزیاں برداشت کی ہیں، میری جلی کٹی باتیں نظر انداز کی ہیں، ہمیشہ میرے بچوں کا بہت خیال رکھا ہے اور میں نے تو کبھی ان کا خیال نہیں رکھا۔ اللہ کرے انہیں اب سکھ ہی سکھ ملے، سکون ملے، چین سے زندگی بسر کرنا نصیب ہو۔ بیچاری صبح فجر سے پہلے ہی جاگ جاتی ہیں، اتنا کم سوتی ہیں اور پھر بھی سب سے زیادہ کام کرتی ہیں، ہمت ہے ان کی۔ سائمہ نے سنجیدہ اور دھیمے لہجے میں اعتراف کرتے ہوئے کہا تو عرفانہ فرحانہ کو حیرت ہوئی کہ یہ سائمہ بھابھی ہی بول رہی ہیں یا کوئی اور ہیں۔ چلو دیر آید درست آید، فرحانہ نے ابرو چڑھا کر کہا تو عرفانہ ہنس پڑی۔ اماں کیا کچھ بنانا ہے جہیز میں؟ مجھے لسٹ بنا کے دے دیں، جو کچھ مجھ سے بن پڑا وہ میں بنا کے دوں گا، باقی سفیان اور ابا میاں مل کے بنا لیں گے۔ عمران بھائی نے نکاح کے دوسرے دن ہی گھر آتے اماں سے کہا تو وہ عجیب سا منہ بنا کے بولی، چند چیزیں بنانی ہیں، باقی کچھ برتن بستر وغیرہ تو رکھے ہیں، اور تمہیں اتنی جلدی کس بات کی ہے؟ تمہارے باپ نے اسے کہہ دیا ہے کہ تمہارے گھر میں جو چیز نہیں ہمیں بتا دو، ہم وہی خریدیں گے تنوبی کو جہیز میں دینے کے لیے۔ اماں پہلی بیٹی کی شادی کرنے چلی ہیں، آپ اتنی بے دلی اور کنجوسی کیوں دکھا رہی ہیں؟ چچا کے گھر میں بھی بہت کچھ ہے۔ ہاں اگر انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں کار نہیں ہے تو کہاں سے دیں گے ہم؟ جتنے پیسوں میں پوری شادی بھگت سکتی ہے اتنے سے زیادہ کی صرف ایک گاڑی خریدیں گے ہم، عمران بھائی نے کہا تو اماں نے تلخ اور سپاٹ لہجے میں جواب دیا، خواہ میں اسے دے کے تو ضائع کرنا ہے، بس مناسب سا جہیز ہوگا، باقی دو کی بھی تو کرنی ہے شادی، ایک ہی کو سب کچھ دیں گے تو ان دونوں کا کیا کریں گے، خود کہاں سے کھائیں گے؟ اور اگر ایک کو گھر بھر کے جہیز دیا نا تو دوسری بہنوں کا رشتہ مانگنے والے بھی منہ پھاڑ کے جہیز مانگیں گے۔ اور یہ جو تمہارا چاؤ ہے نا بہنوں کا بڑی ہائی فائی شادی کرنے کا، سب دھرے کا دھرا رہ جائے گا۔ مجھے تو آپ کی منطق سمجھ میں نہیں آتی، بیٹی کی شادی میں اتنی بے دلی، عمران بھائی نے جھلا کے کہا اور وہاں سے اٹھ گئے۔ پتہ نہیں اماں کیا چاہتی ہیں، یا اللہ مجھے عزت سے رخصت کرانا، میرے گھر والوں کو زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے، مجھے بوجھ نہ بنائیں ان پر، یہ سب ہنسی خوشی میری رخصتی کرے۔ تنوبی نے دل میں دعا مانگی، وہ کچن میں مصروف تھی لیکن ماں اور بھائی کی آوازیں ان کے کانوں تک پہنچ رہی تھیں۔ اماں آپ تنوبی کے رشتے سے خوش نہیں ہیں کیا؟
عرفانہ نے پوچھا تو اماں اسی بیزار لہجے میں بولی، نہ میری خوشی سے کسی کو کیا لینا دینا ہے، میں تو یہ سوچ سوچ کے پریشان ہوں آگے گھر گھرستی کیسے سنبھالے گی، 40 کی تو ہو گئی ہے، ذرا سا کام کرتی ہے اور ہائے تھک گئی، ہائے مر گئی کرنے لگتی ہے، ہائے اتنی عمر ہو گئی اس جنموں جلی کی، جانے اولاد بھی پیدا کر سکے گی کہ نہیں۔ خیر اماں، ایسا تو تنو بھی نے کبھی نہیں کہا، تکلیف اور بیماری میں بھی وہ کام میں لگی رہتی ہیں، اور اولاد تو اللہ کی دین ہے، جسے چاہے، عمر سے یا صحت سے اس کا کیا تعلق، برسوں سے آپ کا گھر سنبھال رکھا ہے، آگے بھی بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ فرحانہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے کہا تو اماں جلے دل سے بولی، خاک اچھا ہوگا، بہتر ہوگا، یہ اتنی گنوں والی ہوتی تو اب تک بیاہ ہی نہ گئی ہوتی۔ اماں، اس میں تنوبی کا نہیں، آپ کا اور ابا میاں کا قصور ہے، گھر بیٹھے قسمت سے یہ رشتہ خاندان سے آ گیا تو ہاں کر دی، ورنہ ہر رشتے کو تو آپ لوگ خود برادری سے باہر ہونے کی بنیاد پہ انکار کرتے رہے، خود کبھی کوشش بھی نہیں کی، اگر جو کوئی تنوبی کو پسند کر کے ان کی خوبیاں دیکھ کے یہاں تک آیا، 100 کیڑے نکال کے آپ لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ میں تو حیران ہوں کہ اب آپ اس رشتے کے لیے کیسے مان گئی۔ فرحانہ نے تلخی سے کہا، تم لوگ تو یہاں سے جا کے بھی پریشان ہی کرو گی، نری مصیبت ہو تم سب۔ اماں غصے سے بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تنو بھی کچن میں کھڑی اشک بہا رہی تھی، یا اللہ پاک، مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تو مجھے عزت سے اپنے پاس سے رخصت کروا لے، مجھے نہیں چاہیے زیور، کپڑے، میرے بھائیوں اور باپ کا پیسہ مجھ پہ ضائع ہو، میں نہیں چاہتی جو کچھ میرے لیے خریدا ہے ابھی تک وہ بھی عرفانہ یا فرحانہ کے کام آ جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے عزت کے۔ تنوبی نے دل میں دعا مانگی اور کچن کے کام سے فارغ ہو کر اپنے کمرے میں چلی آئیں۔ آنسو مسلسل بہہ رہے تھے، انہوں نے اپنی الماری کھولی اور اپنا پرس نکال کے کھولا، اسی میں ان کی کئی برسوں کی جمع پونجی رکھی تھی، جو انہوں نے کچھ عرصہ بچوں کو گھر میں ٹیوشن پڑھا کے کمائی تھی، اور عیدی کے پیسے تھے جو دونوں بھائی ہر عید پہ بہنوں کو دیا کرتے تھے، جس پر اماں کو ہمیشہ اعتراض ہوتا تھا۔ تنو بھی نے پیسے گنے تو 35,250 روپے کل تھے۔ ان کے لبوں پہ زخمی سی مسکراہٹ رینگ گئی، بھلا اتنے پیسوں میں بھی شادی ہوتی ہے کسی کی؟ دل نے کہا تو دماغ بولا، شادی سادگی سے بھی تو کی جا سکتی ہے، نکاح تو ہو چکا ہے، اب تو رخصتی ہی ہے، کافی رہے گی یہ رقم، اور شادی پر اماں تو ویسے ہی کم سے کم جہیز دینا چاہ رہی تھی۔ ابا نے 25 جوڑے کپڑے کہا تو اماں نے 15 کروا دیے، 10 جوڑے جوتے کہا تو اماں نے 6 کروا دیے، سونے کے 2 سیٹ اور چوڑیاں یا کنگن بنانے کی رائے دی تو اماں نے ایک ہلکا اور ایک ذرا بھاری سیٹ بنانے کا کہا، چوڑیاں یا کنگن منع کر دیے۔ غرض یہ کہ برتنوں اور بستروں سے لے کر سوئی دھاگے تک ہر چیز آدھی کر دی گئی، لسٹ نئے سرے سے تیار کی گئی۔ یہ سب باتیں تنوبی کو بہت دکھ دے رہی تھی۔ اماں کو اخراجات کی فکر ہے، خرچ تو ابا اور بھائی لوگ کریں گے، اماں پتہ نہیں کیوں غصے میں آتی رہتی ہیں، خوشی کا موقع ہے اور پھر کوئی ہم اتنے گئے گزرے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب حیثیت بنایا ہے، اس پہ بھی گھر میں اماں نے مرے جیسا سوگ ڈال رکھا ہے، اور ابھی تو کچھ خریدا نہیں گیا، اتنا بھڑک رہی ہیں صرف لسٹیں بننے پہ۔ ابا بھی چیخ رہے تھے، وہ تو فہرست میں چیزیں کم ہونے پر جب پیسے بچتے دکھائی دیے تو ہلکے پھلکے ہو گئے، یہ نہیں سوچتے کہ خاندان والے کیا کہیں گے کہ پہلی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اتنی دیر سے اور جہیز فقیروں جیسا دے رہے ہیں۔ فرحانہ نے تلخ اور سنجیدہ لہجے میں کہا، اماں سے کہو مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس دعاؤں کے ساتھ عزت سے مجھے رخصت کر دیں، اور یہ جہیز وغیرہ تو صرف ہماری دنیاوی رسمیں ہیں نا، اصل چیز تو یہ ہے کہ مجھے اپنے ماں باپ کے چہروں پہ خوشی نظر نہیں آ رہی۔ انشاءاللہ سب بہتر ہوگا، آپ ٹینشن مت لیں، یہاں تو ہمیشہ ہی یہی راگ الاپے جا رہے ہوتے ہیں، ہونے دیں خرچہ، بیٹیوں کا بھی حق ہوتا ہے، ماں باپ کی خدمتیں کر کر کے ختم ہو گئیں آپ، اور آج جب قسمت سے آپ کا رشتہ طے ہو گیا تو شادی پہ کنجوسی کرنے چلے ہیں۔ بیٹوں نے تو اپنی کمائی سے کر لیے اپنے بیاہ اور اخراجات پورے کیے، کم از کم بیٹیوں کی تو کھلے دل سے شادیاں کرے۔ عرفانہ بڑی سنجیدگی سے تنوبی کو سمجھانے لگی، ہاں تمہیں ہی بڑھتے رہیں گے ہم ساری زندگی، ماں باپ نے ساری زندگی کا ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، سب تم پہ تمہاری تنوبی پہ خرچ کر دیں، اپنے بڑھاپے کی فکر نہ کریں، ہمیں کون کھلائے گا، کون دے گا پیسہ، ہم بڑھاپے میں تمہارے بھائیوں کے محتاج ہو کے رہیں، اور وہ بھی کب تک خیال رکھیں گے،
مانگ لو تو پیسے دے دیتے ہیں، ورنہ ان کی بلا سے کوئی جیے یا مرے انہیں کیا فکر۔ اماں کمرے کے باہر سے گزر رہی تھی۔ فرحانہ کی بات سن کر کمرے میں داخل ہوتے ہوئے غصے سے گرجنے برسنے لگی تو وہ تینوں بہنیں بوکھلا گئیں۔ ویسے تو اماں کو اونچا سنائی دیتا ہے، مگر اپنے مطلب کی ہر بات سنائی دے جاتی ہے، خواہ 2 میل دور بیٹھی ہوں۔ عرفانہ نے مسکراتے ہوئے آہستگی سے کہا، تو ہمارا کیا قصور ہے اس میں اماں؟ بڑھاپے میں خدمت کے لیے بیٹیاں ہیں، اس لیے تو آپ نے آج تک ان کی شادیاں نہیں کی اور آج تک پیسہ بھی بچائے رکھا۔ 10 سال سے تو بھائی اٹھا رہے ہیں گھر کے اخراجات، پھر بھی آپ کو ان سے شکایت رہتی ہے۔ زبان ہے پیروں تک نکلی ہوئی، جتنی مرضی چلا لو۔ اماں نے فرحانہ کی بات سن کر کرختگی سے کہا اور واپس مڑ گئی۔ چپ کر جاؤ تم دونوں، میری وجہ سے کیوں بری بن رہی ہو؟ کیوں ہر وقت اماں سے بد زبانی کرتی ہو؟ تنو نے دونوں کو ڈپٹ کر کہا۔ انہیں احساس دلانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر چھوڑو، وہ جو کہتے ہیں مجھے کہنے دو۔ ذلیل کر کے ہی نکالنا چاہتے ہیں مجھے اس گھر سے، تو جیسے ان کی خوشی۔ ہاں، یہ 35,000 روپے ہیں، یہ تم اپنے پاس رکھ لو۔ کاش میری رخصتی ان پیسوں میں ہو سکتی۔ بہرحال اماں یا بھائی کو دے دینا، بلکہ اماں کو خرچے کی زیادہ فکر ہے۔ میری رخصتی والے دن اماں کو دے دینا، کچھ تو ان کی پریشانی کم ہوگی نا۔ تنوبی نے وہ جمع شدہ رقم فرحانہ کو دیتے ہوئے کہا، آپ نا یہ رقم اپنے پاس ہی رکھیں، شادی کے بعد بھی سوترا کے خرچے ہوتے ہیں، آپ اپنے پاس سے خرچ کرنا۔ فرحانہ نے کہا۔ عرفانہ نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ جو رخصت کرا کے لے جائے گا بعد میں اسی کی ذمہ داری ہوگی نا، وہ جس بھی حال میں رکھے گا رہ لوں گی۔ تنوبی نے کہا تو فرحانہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں یہ رقم سنبھال لیتی ہوں، جب آپ کو ضرورت ہو تو مجھ سے واپس لے لیجیے گا، یا اگر اماں کو بعد میں ضرورت ہوئی تو دے دوں گی۔ ابھی تو آپ نا ہر ٹینشن کو بھول جائیں اور مستقبل کے حسین حسین سپنے دیکھیں۔ تھکی ہوئی آنکھیں خواب نہیں دیکھتی، صرف سونا اور بند ہونا چاہتی ہیں۔ تنوبی نے گہرا سانس لے کر ذرا سا مسکرا کے جواب دیا، خیر کا کلمہ پڑھو تنوبی، کیوں ٹینشن لیتی ہو؟ انشاءاللہ نا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ عرفانہ نے سہم کر پر امید لہجے میں کہا، ہاں انشاءاللہ۔ تنوبی نے گہرا دکھ بھرا سانس لبوں سے خارج کیا اور اپنا وسر جھاڑتے ہوئے بولی، وہ سونا چاہتی تھی، مگر اپنوں کے لفظوں کے تیر اس کی سماعتوں کو زخمی کر رہے تھے۔ عزت کی رخصتی مالی، عزت کی رخصتی، کپ کپاتے لبوں پر ایک ہی دعا تمنا اور التجا تھی۔ صبح مؤذن نے اللہ اکبر کی روح پرور صدا بلند کی تو تنوبی معمول کے مطابق کاموں سے فارغ ہو کر ابا میاں کو وضو کرا کے اور اماں کو نماز کے لیے جگا کر باوضو ہو کے مصلے پر نیت باندھ چکی تھی۔ تہجد پڑھ کر بھی وہ سب کے لیے اپنے لیے دعا مانگتی رہی تھی۔ آج کی رات نیند آئی ہی نہ تھی، وہ سو نہیں سکی تھی، دل کے درد نے شب بھر جگائے رکھا تھا۔ جمعرات اور جمعے کی مبارک شب تھی۔ درود پاک پڑھتے پڑھتے نماز کا وقت آن پہنچا۔ اماں جب تسلی سے وضو کرنے کے بعد نماز پڑھنے لاؤنج میں آئیں، جہاں وہ روز نماز پڑھتی تھی۔ تنو بھی ابھی تک محو عبادت تھی۔ اماں کو تنو بی کے اس خشوع و خضوع سے سخت چڑ تھی۔ وہ کہتی تھی کہ سستی کرتی ہے نماز میں، اتنی دیر لگاتی ہے، لگتا ہے اس کے فرشتے بھی تھک جاتے ہوں گے۔ اری اٹھ جا، اب کیا ایک ہی سجدے میں سب کچھ مانگ لے گی؟ چل اٹھ مصلے سے، پہلے بہت رگڑ لیا ماتھا، مجھے بھی نماز پڑھنے دے۔ اماں نے انہیں حالت سجدہ میں دیکھتے ہوئے کہا، مگر تنو بھی اب ان کی کسی بھی آواز پر لبیک کہنے کی حالت میں نہ تھی۔ نہ جانے کتنے برسوں کی نیند تھی جو پوری نہ ہوئی تھی، نہ جانے کتنے زخم تھے جو آج ایک دم سکون پا گئے تھے۔ اپنوں کے لفظوں کے کیسے تیر تھے جنہوں نے روح کو گھائل کر دیا تھا، اور آج جیسے روح کو سکون مل گیا تھا۔ اللہ کی پکار پر لبیک کہہ دیا تھا۔ تنو بھی سجدے میں پیشانی رکھے اللہم لبیک کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اماں کی کئی بار کی پکار پہ بھی جب ٹس سے مس نہ ہوئی تو اماں گھبرا کے آئیں اور ان کا شانہ پکڑ کے ہلایا تو وہ ایک طرف کو ڈہ گئی۔ اماں کی تو چیخ نکل گئی، آئے ہائے تنو کے ابا، ارے دیکھنا تو اپنی تنو کو کیا ہو گیا؟ اماں نے بلند آواز میں کہا۔ ابا کیا، سبھی گھر والے اکٹھے ہو گئے اور جیسے سکتے میں آ گئے۔ فرحانہ اور عرفانہ کو تنو بی کی رات والی باتیں یاد آنے لگی۔ بس دعاؤں کے ساتھ عزت سے رخصت کر دیں، اماں مجھے دعاؤں کا جہیز اور ابا مجھے محبتوں کا مان دیکھ کر رخصت کریں بس۔
یہی آرزو ہے میری۔ فرحانہ اور عرفانہ کو اب سمجھ آیا تھا کہ وہ کس رخصتی کی بات کر رہی تھی۔ تنو بی نے اماں ابا کا شادی کا سارا خرچ بچا لیا تھا، ہر وقت کی کلکل سے نجات دلا دی تھی۔ وہ ہمیشہ کے لیے سو گئی تھی۔ انہیں آرام کی ضرورت تھی، اور رب سے زیادہ آرام انہیں بھلا کون پہنچا سکتا تھا؟ جبھی تو وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی تھی۔ رب سے زیادہ آرام انہیں بھلا کون پہنچا سکتا تھا؟ جبھی تو وہ اپنے رب کے پاس چلی گئی تھی۔ اماں ابا کو تنو بی کی اچانک موت نے اندر تک ہلا کے رکھ دیا۔ بہت شوق ہے تمہیں میرے سوئم کے زردے پلاؤ کھانے کا؟ شگفتہ اور زبیر بھائی یاد کر کر کے روتے رہے۔ تنو اللہ والی تھی، خدمت گزار، تہجد گزار تھی، جبھی تو سجدے میں موت نصیب ہوئی ہے، وہ بھی جمعے کی مبارک صبح فجر کے وقت۔ سیدھی جنت میں گئی ہوگی تنو، ایک محلے والی کہہ رہی تھی۔ باقی سب نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ فرحانہ نے بھی تنو بی کی امانت 35,250 روپے اماں کو دے دیے تھے ان کی تجہیز و تکفین کے لیے، اور اماں نے تڑپ تڑپ کے روتے ہوئے وہ رقم عمران بھائی کو تھما دی تھی۔ اپنی محنت کی کمائی کا کفن پہنے تنو بھی بہت سی دعاؤں، آہوں اور سسکیوں میں بابل کا آنگن چھوڑ گئی تھی۔ بہت شان سے رخصتی ہوئی تھی تنو بی کی۔ ان کے لیے ہر دل فگار، ہر آنکھ اشک بار، ہر رشتہ بے قرار ہو رہا تھا۔ اس سے اچھی رخصتی بھلا اور کیا ہوتی؟ تنو بی کی روح تو مطمئن ہو گئی ہوگی۔ تانیہ یعنی تنو بھی ایک نیک لڑکی تھی، اور یقیناً اگلے جہان میں بھی وہ کسی اچھے مقام پر ہوں گی۔ ہم خوش امید رہ سکتے ہیں اور ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں، لیکن تنو بی کی یہ کہانی سن کر دل بہت بوجھل ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جہاں اللہ ہر اولاد کو تنو بی کی طرح نیک، فرما بردار اور صابر بنائے، وہیں دوسری طرف تنو بی کے والدین اور انہی کے جیسے مزاج رکھنے والے دیگر والدین کو کہ جو اپنے نازک دل حساس بچے بچیوں کو صرف اور صرف والدین ہونے کی بنا پر ہر وقت اپنے رویوں اور لفظوں سے زخمی رکھتے ہیں، انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ ہر بیٹی کو والدین کی محبت، شفقت اور خلوص کے سائے میں اپنے شوہر کے گھر رخصت ہونا نصیب فرمائے۔ بھلے جہیز کی لمبی چوڑی لسٹ اس کے ساتھ جائے یا نہ، پر والدین کی دعائیں اس کے سر پہ ہمیشہ سایہ کیے رہیں۔ بے شک موت برحق ہے، لیکن پھر بھی دعا ہے اللہ نہ کرے دنیا میں کسی بھی اور لڑکی کی یوں تنو بی کی طرح لال جوڑے کی بجائے سفید کفن میں شادی سے پہلے دل دہلا دینے والی رخصتی ہو۔ آمین۔